بسم الله الرحمن الرحيم. شرح عقود رسم المفتي درس نمبر 2 ہے. شرح میں اس نے یعنی حضرت مصنف رحم اللہ نے حمد و ثنا کے بعد ابا کی بتا رہے ہیں کہ وہ پروردگار سے قوت مانگ رہے ہیں وغیرہ جو کچھ اس نے شرع کے متعلق کہا ہے تو وہ بات ذکر کر رہے. اما بعد کی بات کہہ رہے کہ یا پر محترم حضرات الفاظ اس کے جو معانی ہیں وہ آپ سمجھ لے، لغوی معانی ہیں. یا پر فیقول کہہ رہے سے بھی کہہ سکتے کہ یقول میں کہتا ہوں، لیکن غیب کسی سے تضرعانہ طور پر جیسے عجزانہ طور پر لوگ کرتے ہیں کہ مخلوق میں سب سے زیادہ جو ضعیف ہے وہ کہہ رہے ہیں افقر، سب سے زیادہ محتاج فقیر ورا ورین اسم میں مخلوق کو کہتے ہیں. المستمسک، مستمسک اس کو کہتے ہیں جو مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑ لے. استمساک بالعروۃ الوثقا جس سے آپ نے سنا ہوگا، مضبوط رسی کو تاؤن جو کہ قرآن کریم اور حدیث سے رحمت مولا کے ذریعے سے وہ کیا کرتا ہے، مضبوطی سے پکڑتا ہے. اوثق العرا، عرا کڑی کو بھی کہتے ہیں. اوثق سب سے زیادہ مضبوط، قابل اعتماد، قوی. مراد کیا ہے؟ قرآن کریم حدیث وغیرہ. نام کیا ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ یعنی محمد امین بن عمر عبیدین الماتوریدی، عقیدی طور پر ماتوریدی ہیں، ابو منصور ماتوریدی، انہی کے عقائد کی مقلد الحنفی، اور فقہی طور پر مذہب میں امام ابو حنیفہ کے مقلدین میں سے. آگے کہہ رہے کہ اللہ رب کریم اس سے اپنے لطف خفی کے ذریعے معاملہ کرے. لطف خفی معنی فنہا، فنہا رحمت، لطف، مہربانی. کہہ رہے کہ لطیف شرح ہے، باریک شرح ہے. میں نے اپنی جو کیا ہے ایک منظومہ ہے نا، پہلے تو منظومہ لکھی تھی نا، اس پر میں نے یہ شرح کر دی اور میں نے اس کو نظم کر دیا، میں نے اس کو پرو دیا، لکھ دیا. مفتی کے مسائل کے بارے میں، اصول کے بارے میں، اس کے ذریعے سے میں اس کے مقاصد کو واضح کرتا ہوں. وہ اقید بہا عوابدہا، اور جو اس کے نامانوس مسائل ہے اور قید میں نہ آنے والے مسائل ہے، میں اس کو قید تحریر میں لاتا ہوں. عوابد عابدہ کی جمع ہے. عبد عابدہ اس جانور کو کہتے جو نامانوس و غیر مانوس، وحشی بھاگنے والا بگوڑی جانور. شوارد شاردہ کی جمع، شاردہ اس جانور کو بھی کہتے جو کسی سے بھاگ جائے، بالکل بگوڑا جائے نا، بعض اوقات جانور ڈر جاتا. مراد اس سے وہ مسائل ہے جو کیا ہے قید میں نہ آنے والے ہو، آسانی سے ان کا حل کرنا ان کے لیے محنت لگتی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں کہ خالص اپنی رضا کے لیے اس کو کر دے اور عظیم کامرانی کے لیے سبب بنا دے، اور اسی سے ہر وقت مدد مانگتا ہوں. یا پردے کے وہ منظومہ ہے محترم حضرات، شرح کی بات کر دینا. اسی منظومہ میں بھی اللہ کی تعریف سے شروع کر رہے، بسم اللہ وغیرہ سے، کہ اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو کہ احکام بنانے والے ہیں. اس کے حمد کے ذریعے شروع کرتا ہوں میں جو لے کر رہا ہوں. پھر صلاۃ و سلام ہمیشہ ہمارے نبی پر ہو جس نے ہمارے پاس ہدایت لائی، اور اس کے صحابہ پر، حال پر جو کہ کریم تھے، زمانوں اور سالوں کے گزرتے گزرتے، یعنی ہمیشہ ان پر رحمت فرما دے. ممر کسے کہتے؟ ممر گزرگاہ کو کہتے، مراد راستہ وغیرہ، یا پرویسی گزرنے کے معنی میں ہے. دہر زمانے کو کہتے، عوام عام کی جمع، سالوں کو کہتے ہیں. دیکھیں وبعد کہانا کہ عبد فقیر گنہگار سے احکار، مذنب پہ سے اپنے لیے لوگ بولتے ہیں. آپ کسی کو نہیں بول سکتے کہ ایسے احکار، اے احقر الورا، یہ تو آدمی اپنے لیے استعمال کرے گا نا.
کہ میں سیاہکار کہتا ہوں بندہ نہ چیز کہہ رہا ہے، تم کسی کو سمجھ کے نہ کہ او بندہ نہ چیز کدھر ہو، اس کو غصہ آ جائے گا، کیونکہ کسی کو بھی پسند نہیں ہے اس طرح کہنا۔ کچھ لوگ ویسے لفاظ ہی کرتے خود کو سیاہکار کہتے، تم اس کو تھوڑا کہہ دینا کہ تم سیاہکار ہو، لڑائی پہ آ جائے گا۔ یہ تو ویسے لوگوں کا ایک سٹائل بھی بن گیا ہے، بندے نہ چیز بول رہے خود کو، تم ایک بار صرف اس کو بندے نہ چیز کہہ دو، پھر دیکھ دینا اس کے تیور کیسے بدلتے ہیں۔ کامیابی محمد عبیدین ہے جو کہ اللہ کی توفیق طلب کرتے ہیں کامرانی مقاصد میں، اور وہ نظام اور اس کے لکھنے میں کہ پرود موتیوں کو تہ باتے ہیں۔ نظام کا معنی ہے پورونا، جوہر گوہر قیمتی پتھر کو کہتے ہیں، نزید میں نہ تہ باتے قطار بقطار، اور عقد گیرے لگانے کی تیا پر عقد بھی آپ بول سکتے، ہار کو کہتے ہیں در باہر فرید، باہر قیمتی لائق فائق، در موتی کو کہتے ہیں، فرید یکتا۔ میں نے اس کا نام قدرت مفتی رکھا کہ اس کی ضرورت عامل کو بھی پیش آتی جو عمل کرتے، اور جو مفتی ہو فتوا دیتا اس کو بھی ضرورت آتی ہے۔ میں شروع کرتا ہوں مقصد کے اندر اللہ تعالیٰ کے سخاوت کی سمندر سے، فیضان سے، بہاؤ سے کہ اللہ اپنی سخاوت سے مجھ پر بھی فیض فرما دے، بہا دے اپنی رحمت کے سمندر سے مجھ پر، میں اس سے مانگ رہا ہوں۔ استمناح من مانگنا۔ آگے کہہ رہے یہاں پر قائدی سمجھ لے محترم حضرات، اعلم بان الواجب اتباع ما ترجیحه عن اہلہ قد علم، کہ اس چیز کی اتباع تابیداری واجب ہے، یعنی اس قول کی، اس بات کی جس کی ترجیح اہل رجحان سے معلوم ہو۔ یعنی فقہا کے 7 طبقے ہیں، ان میں سے ایک طبقہ اہل الترجیح، وہ علماء فقہا جو کسی مسئلے میں، کسی قول میں سے یا اقوال میں سے کسی قول کو ترجیح دیتے ہیں، اس ترجیح شدہ بات پر عمل کرنا، اس کی تابعداری کرنا واجب ہے، اس سے چھوڑ کر کسی دوسری بات کو لینا جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسرا اوکان ظاہر الروایہ ولم یرجح خلاف ذلك فاعلم، یا وہ ظاہر روایہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی 6 کتابیں نا، وہ ظاہر الروایہ، اس کے علاوہ نوادر الروایہ ہے، تو ظاہر الروایہ ہو، اور ظاہر الروایہ کے ساتھ یہ شرط ہے کہ اس کے خلاف ترجیح کا پتہ نہ ہو۔ کیا معنی ہے؟ ایک بات 6 کتابوں میں آئی ہے، اس کے خلاف علماء اہل ترجیح نے کسی دوسری بات کو ترجیح نہیں دی ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قابل اتباع ہے، واجب اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر کسی بات کے متعلق پتہ چلے کہ اہل ترجیح نے ترجیح دی ہے تو یہ بھی تو ٹھیک ہو گیا نا، اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ظاہر روایہ ہو، اس کے خلاف ترجیح نہ ہو، تو یہ 2 باتیں جو ہے وجوب کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے محترم حضرات، ہم ترجمے تشریح نہیں کرنا، صرف آپ کو شرح قدرت مفتی کے متعلق عام انداز میں بات کر رہے، پھر اس کی ہم جو ہے انشاءاللہ عام انداز کی جو درس ہوتی اس طرح بھی پڑھیں گے۔ یہ پردے کی کہہ رہے عنوان جو ٹائٹل دیا کہ عدم جواز العمل والافتاء بالمرجوح، کہ مرجوح قول پر فتوا دینا کسی مفتی کا، اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی خود سے عمل کرنا چاہتے ہے، کسی کو فتوا دینا چاہتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے کہ اس قول پر وہ کیا کر دے، فتوا دے یا عمل کرے جو غیر راجح ہو، یعنی مرجوح پر نہیں کرے گا، اس پر کرے گا جس کو علماء نے ترجیح دی ہو۔ ہاں بعض مواضع میں ہو سکتا ہے، بعض جگہوں میں پھر وہ ہم آگے بتائیں گے۔ دیکھیے اس پر علماء نے اجماع بھی نقل کیا ہے۔ فتاوی کبریٰ آپ نے سنا ہوگا نا، محقق ابن حجر مکی رحمہ اللہ کی ہے، اس میں کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے زوائد الروضہ میں ہے ایک کتاب ہے کہ مفتی کے لیے عمل کے لیے جائز نہیں ہے، یا وہ جو عمل کرتا ہے کہ 2 قولوں میں سے کسی قول پر عمل کرے یا فتوا دے بغیر کسی سوچ و نظر کے اور جستجو اور ڈھونڈنے کے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس بات پر اجماع نقل کرنے میں ابن صلاح رحم اللہ اور مالکیہ میں سے حضرت باجی رحم اللہ جو ہے وہ اس بات کی طرف گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ باجی یہ اردو والا باجی لفظ نہیں ہے،
آگے قرافی رحمہ اللہ قرافی بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے کلام سے دلالت ہوتی ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ مجتہد مقلد دونوں کے لیے غیر راجح روایت پر عمل کرنا حکم دینا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اتباع ہوا ہے، خواہشات کی پیروی ہے، اور وہ شریعت میں حرام ہے۔ امام قاسم بن قطلوب رحمہ اللہ جو کہ حضرت شمی سے کے شاگرد ہے، اس کی کتاب تصحیح القدوری، اس کی شروع میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اس بات میں سستی اختیار کر چکے کہ کیا اس میں کوئی مشکل ہے کہ اگر کسی غیر راجح بات پر عمل کیا جائے، تو میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، اس میں اتباع حرام ہے، اور وہ کیا ہے، گناہ ہے، اتباع حرام جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک راجح قول کو آپ نہیں دیکھ رہے، پہلے تو تفتیش کرنی پڑے گی، جستجو دیکھ بھال ضروری ہے کہ کون سا قول راجح ہے، پھر مرجوح پر فتویٰ دینا یہ درست نہیں ہے۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہی ہے محترم حضرات کہ غیر راجح قول پر فتویٰ دینا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی مفتی یا کوئی عامل یہ بات شروع کر دی کسی وجہ پر یا کسی قول پر عمل کرے بغیر دیکھنے کی تحقیق یہ درست نہیں ہے۔ اس پر مسلمین حضرات کا، یعنی تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ فرق نہیں ہے کہ وہ مفتی ہو یا حاکم ہو۔ ہاں یہ بات الگ ہوتی کہ مفتی صرف خبر دینے والا ہوتا ہے، قاضی جو ہے اس بات کو لازم بھی کر دیتے آگے، وہ ایک الگ بات ہے۔